زہیب سعید صاحب، جی آپ اہل سنت سے ہیں یا اہل تشیع سے ہیں؟ تعارف کروا کے بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم سر جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ جی میری پہلے بھی شہباز صاحب سے بات ہوئی تھی تقریباً آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے نا۔ ابھی میرا کویشچن سر آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی کتاب میں انبیاء کی توہین، تو میرے کو جہاں تک علم ہے میں بھی اہل سنت سے ہوں، ایک بھی کوئی ایسی کتاب تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں انبیاء کی توہین اہل سنت کی کتاب میں ہو سر، پاسبل تو نہیں ہے میری نظر میں۔ ماشاء اللہ۔ وہ آپ کی طرح وہ چھپتی نہیں ہوگی شاید۔ اتنے توہینات کے آپ کی صحیح ترین نہیں کتابوں میں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ابھی وہ جو ہم نے مقدمے میں بیان جی جی کیا تھا نا، وہ شہباز بھائی ان سے گفتگو کریں گے نا، اس روایت کو آپ دکھا دیں نا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، پھر یہ اس میں بتا دیں کہ نہیں، توہین ایک ہے چیز میں آپ نہیں کو ہے۔ کہتا ہوں کہ کچھ جو مخالفین ہیں اسلام کے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، کبھی آپ نے اس میں کوئی کتاب پڑھی ہے کوئی؟ ہاں جی بہت سی پڑھی ہے، لیکن بات یہ کہ اہل مثلا کون سنت سی سے تو پڑھی ہے آپ؟ مثلا کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے جو مشہور ہیں؟ دو کے نام لے دیں۔ دیکھیں جیسے گوڈ ڈیلوژن جو ہے اس کے اندر بھی اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کے بارے میں جو مطلب توہین کی ہے اس نے، کہ یہ تو سب مین میڈ ہے، مطلب اسلام کے بارے میں اس میں انبیاء کے بھی ذکر ہوا ہے نا، جیسے کہ یہ سب آپ کے جنہوں نے حدیث نقل کی ہیں، جنہوں نے اہل سنت کی حدیث نقل کی ہے نا، جی جی سلمان رشدی کی کتاب ہے، ایک اور بھی کتاب ہے، میں نام نہیں لیتا ان کی رنگیر کتابوں کے۔ رسول ہے۔ جی میں وہ اس نے نام نہیں لیتا تک ہمارے نبی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ حدیث، وہ کتابیں پڑھ لیں، وہ آپ کی کتب کی بخاری مسلم کی زیادہ تر حدیث نقل کی ہیں اس نے۔ چلیں، آپ کا نام نہیں کیا ہے ٹھیک برادر؟ سر، میرا نام زہیب سعید ہے، زہیب سعید۔ زہیب سعید۔ اچھا زہیب سعید بھائی، شاید آپ نے پروگرام ابتدا سے نہیں دیکھا، تاکہ آپ پھر دوبارہ سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر شہباز بھائی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ بس ایک سوال ہے کہ توہین کا تعین اگر شیعہ کریں گے تو شاید آپ کو کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص عاقل شخص ہے، اس کی طرف اگر ایسی نسبت دی جائے کہ جو ایک بکریوں کے، یعنی جو بکریاں چاہتا ہے اس کی طرف بھی نہیں دی جاتی، اور وہ نسبت اگر ہم رسول خدا کی طرف دیں تو اس کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ سر دیکھیں کوئی نبی کی جان بوجھ کے توہین کرے یا اس طرح کے چھوٹے موٹے الفاظ بولے نہیں، نبی کی شان میں، جو کہ جان بوجھ کے نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں جاتا ہوں راستے سے اور دیکھتا ہوں کہ ایک پانی کا بہت بڑا کھڈا بنا ہوا ہے، تو جاتے جاتے میں دیکھ کے بھی اس میں کود پڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو جانے والا شخص کہتا ہے کہ یار ایسے تو کوئی پاگل بھی نہیں کرتا، پانی میں تو کوئی پاگل بھی نہیں کرتا، یہ اتنا سمجھدار بندہ کیسے گر گیا؟ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی بے عقلانہ بات جو جانور بھی نہ کرے، ہاں جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، اگر ایسی نسبت کوئی شخص رسول خدا کی طرف دے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ زید ہے، وہ بکر ہے، وہ عبداللہ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ پہلے آپ حکم لگائیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لیکن سر کوئی نبی علیہ السلام کے لیے اس طرح کے ورڈ بولے، میری نظر میں تو دار اسلام سے خارج ہے بھائی، ہاں سیریس۔ نسبت۔ شہباز بھائی آپ وہ بخاری کی روایت نکالیے جس میں حضرت عمر سے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے بابا جان آپ جا رہے ہیں تو کوئی خلیفہ مقرر کر دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ نہیں کیا جی۔ ہاں، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا ایسے کوئی بکریاں چلانے والا بھی نہیں کر کے جاتا جیسے رسول خدا کر کے گئے ہیں، یا جیسے آپ کر کے جا رہے ہیں، تو ایسی نسبت یہ آپ صریحاً کر کے جا رہے ہیں۔ جی جی یہ آپ کر کے لیکن جا رہے ہیں۔ سر اور جو دوسری بات ہے، بات سنیے، پوری بات سوری سنیے پہلے میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ میری بات سن لیں سر، جی میری بات سن لیں، میں ایک جو آپ سیکنڈ جو بات کر رہے ہیں آپ کا کمپلیٹ نام کر ظاہر لوں، نہیں ہو رہا پہلے سر، ہم ایک اچھا جی کر لیں کر جی لیں۔ جی۔ اور اسی پر نہ فقط یہ روایت ہے، پوری اہل سنت کا ایک مقدمہ بھی قائم ہے، عقائد کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، اصول کی تمام کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ یعنی یہ عمل شیعوں کے نزدیک نہیں، یہ عمل رافضیوں کے نزدیک کم عقلانہ نہیں ہے، یہ عمل خود ایک صحابی کے نزدیک ایسا عمل ہے جو جانور بھی نہ کرے، یعنی جانور کو چرانے والا بھی نہ کرے، تو ایسی نسبت رسول خدا کی طرف دینا کیسا ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیں سر جواب تو دے دیا تھا میں نے، لیکن آپ پہلے کنفرم کر لیں، آپ نے دو باتیں بولی کہ وہ یا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ عمر آپ کے لیے، پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ وہ نبی کے لیے کہا کہ عمر کے لیے کہا ہے، نہیں، کیونکہ آپ دو بات کر میں رہے ہیں نا، آپ بتاتا بول ہوں، رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اصول دیا نا کہ یہ جو کام ہے نا ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ اپنے ہاں والد کو بولے، اب نبی علیہ السلام کا نام لے کے بولا ہے۔ ایک اصول دیا نا، دیکھیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا روایت میں، انہوں نے کہا کہ ایسا نام کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا، ایک اصول دے دیا نا کہ اب آپ ایسا کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک کتاب بنایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، تو اب تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام تو ایک چرواہا بھی نہیں ایسا کرتا، عمل، اب آپ اس کو ایسا عمل ایک چرواہا چرواہا بھی بھی نہیں نہیں کرتا۔ کرتا۔ ہاں جی، اب یہ گستاخی دیکھیں، اس گستاخی کا تعین یہ ہم نہیں اصول کر رہے ہیں بنایا نا کہ یہ مثلا ہاں، میں قائم کیا، اصول قائم کیا۔ یہ اصول یہ بات کر رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک اصول دیا ہے، اپنے باپ کو دے رہے تھے کہ ایک چرواہا جو ہے وہ بھی اپنی بھیڑ بکریوں کو کسی کے سر یہ حوالے نیٹ کیے میں بغیر ایشو آپ نہیں کے آ رہا ہے چراتا۔ میرے جی
عبداللہ ابن عمر ایک جو اصول دے کے جا رہے ہیں کہ ایسا کام جو ہے چرواہا بھی نہیں کرتا کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کسی کے حوالے کیے بغیر ادھر ادھر شہر آ جائے ادھر چلا جائے. تو آپ لوگوں نے ایک ایسا عقیدہ بنا لیا ہے کہ آپ نے وہی اصول جو ہے وہ ایک اپنے عقیدے میں شامل کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں کو بغیر خلیفہ اور بغیر امام نامزد کیے چلے گئے. تو جب کہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ جو ایسا کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا بھیڑ بکریوں کے لیے تو انسان تو اس سے بہتر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. یعنی یہ نہیں چرواہے بات سے آپ زیادہ کم عقلی والی نسبت ہے، یہ جی چرواہے سے زیادہ کم عقلی والی نسبت ہے جو آپ اس شخص کی جی طرف دیں. تو یہ جی تعین اب ہم نے نہیں کیا، یہ تعین ایک صحابی نے کیا ہے، اور ایک یعنی آپ کے نزدیک جو خلیفہ راشد ہے اس کے سامنے کیا ہے، اور خود بھی اس کا بیٹا ہے. اب اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سر، کسی کا بیٹا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہ عمر کا بیٹا ہے تو مطلب کوئی فضیلت دی ہے. دیکھیں ایسے تو نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، نور علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو جن کے ساتھ کیا ہوا تھا خود وہ وہ تو سب صاحب جانتے ہیں. فضیلت ہے، چلیں وہ خود صاحب فضیلت اچھا عبداللہ مثلا ابن عمر. آپ کے نزدیک جو ہے اور بھائی عبداللہ ابن خود عمر صحابی جو ہے ہے، ان کی مثال خود نور علیہ صحابی ہے. السلام کے بیٹے جیسی ہے. عبداللہ ابن عمر خود صحابی ہیں، عبداللہ ابن خود آپ کے یہاں سر وہ میں مطلب بول رہا نسب ہوں کسی اور صحابی کا رتبہ اور کسی بیٹے کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. میں وہی آپ سے بول رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ بولیں وہ کہ صرف ان کے صحابی ہیں، بیٹے ہیں، چلیں صحابی بھی ہم چلے، مختصر صحابی کرتے بھی ہیں، ہے وہ مان صحابی لیے، ہے، وہ صحابی. جی جی صحابی بھی ہے. لیکن دیکھیں اگر ان سے یہ بات واقعی میں نبی علیہ السلام کا نام لینے کے ساتھ انہوں نے یہ وہ جو آپ بول نہیں رہے ہیں نام جو نہیں لیا انہوں نے نہیں اصول نہیں دیا بھائی نہیں نہیں نام نہیں لیا اصول دیا انہوں نے. اصول دیا، اصول دی، اصول دی، اصول دی، تو سر دیکھیے یہ اصول دیا اصول تو دی. اس کے لیے جو اپنے جو علماء جو عالم ہوتے ہیں جو حق کا فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ ان کی نسبت اس میں جو ضمیر ہوتی ہے جیسے آپ لوگ نکالتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ واقعی ضمیر کوئی بھی جو بات کا جو کانٹیکٹ سے جڑ رہا ہے نبی علیہ السلام سے تو ظاہری بات ہے غلط ہے. دیکھیں اب وہ میں چاہے آپ کو کہنے اور والا مثال دیتا ہوں، عمر کا بیٹا عبداللہ ہو بھائی یا اور کہنے عبداللہ مثال والا بھائی دیتا کچھ ان ہوں، بھی ہو. کو سمجھ نہیں آپ کو آ اور رہی ہے آسان عبداللہ بھائی کرتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال اور سے. آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، میں اور آسان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میرے گھر میں 4 بچے ہیں، چاروں بھوکے ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس ایک مال بھی جمع ہے، مال بھی جمع ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں. میں وہ مال لے کر آگے چل جاتا ہوں، آگے چل جاتا ہوں تو راستے میں ایک شخص مجھے ملتا ہے، مجھے کہتا ہے یار تمہارے بچے بھوکے ہیں، تم ایسے کیسے جا رہے ہو؟ ایسے تو کوئی جانور بھی نہیں کر کے جاتا. اگر بھینس کے پاس کچھ چارہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں میں تقسیم کر کے جاتا ہے. تو یہ جو نسبت ہے نا، یہ نسبت یعنی یہ کم عقلی والا کام، یہ کوئی بھیڑ بکری بھی نہیں کرتی. تو ایسی نسبت، ایسے فعل کی نسبت رسالت مآب کی طرف جو شخص ہے، اور یہ آپ کا مسلم عقیدہ ہے میرے بھائی، اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے، اس میں آپ کو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس توہین کا تعین خود آپ کے صحابی نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. تو آپ اس شخص کے متعلق کیا فرمائیں گے، اور ایسے نظریے کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے جو رسول خدا کی طرف ایسی نسبت دیں جو ایک چرواہے کی طرف بھی نہیں دی جا سکتی. سر میں نے یہی تو آپ کو کہا کہ دیکھیں اگر کوئی مطلب صحابی بھی ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کی کانٹیکٹ واقعی میں نبی علیہ السلام سے جڑ رہا ہے جا کے اچھا کہ واقعی میں اس جی کی نسبت نبی دیکھیں علیہ السلام تک گئی ہے تو اس جی پہ سر فیصلہ کریں کہ اب یہ صحابی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو صحابی ہے تو سارے اور مقام آسان کر اعلیٰ دیتے مقام ہیں وہی بنتا ہے. میں سمجھ گیا سر آپ کی آپ بات کے سمجھ لیے، اور گیا میں. آسان نہیں نہیں آپ کے لیے جی اور آسان کر دیتے ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ رسول خدا کے خلفاء منسوخ من اللہ ہے، رسول خدا کو اس کو منصور بنا کے گئے مرزا ہیں. نہیں کسی کو واضح نام کے ساتھ نہیں بنایا نہیں لیکن آپ بطور تو بس اشارتاً نا تو آپ اس میں دیکھیں دیکھیں نہیں بات سن، رسول خدا کسی کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں؟ ایسے ہی گئے ہیں. اشارتاً اشارتاً نبی اشارتاً اشارے نہیں اشارتاً کرتے تو بھائی بنایا. نبی اشارے نہیں کرتے دیکھیں نبی دیکھیں اشارے نہیں ٹھیک ہے کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے 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 نبی اوکے، ہم نبی کے اشارے لیے پر بعد کھول میں کے بیان آئیں گے. کرنے کا حکم ہے. دیکھیں دیکھیں صریح یہ طور بات پر ایک چیز ایڈ کر دیں جی سر، ان بھائی صاحب کے کہہ دیں جی کہ جی جی نبی اشارے نہیں کرتے. نبی کا کام ہے کھول کر دین بیان کرنا، اشارہ کرنا کام نہیں ہے نبی کا. ٹھیک ہے. پہلیاں ہم بجانا نبی کا اس کام کو نہیں بھی ہے. چھوڑ یہ دیتے نسبت ہیں، غلط ہے. جی آپ کے لیے اور آسانی کر دیتے ہیں. رسول آپ بتائیے، حضرت عمر کے نزدیک جو تعویل ابھی آپ پیش کر رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرنی چاہیے تھی کہ بیٹا دیکھیں رسول خدا بنا کے گئے ہیں لیکن اشاروں سے. انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اتنا کہا. اور آپ کا یہ عقیدہ ہے مسلمہ بھائی، رسول خدا جی ایسے ہی چھوڑ کے گئے ہیں نا امت کو، کسی کا تعین نہیں کر کے گئے نا. جی ایسا سر میری بھائی بات آپ سے تھوڑی سن لیں، میں چھوٹی سی بات سن لیں بس. دیکھیے اگر یہ مولا بالکل علی کے آسان اوپر سی بات ہے، آپ کیجیے پہلے بات. خلیفہ بھی ہوتے ہیں، پہلے نہیں ان خلیفہ کی بھی مولا بات علی ہوتے ہیں، ہم انہوں نے نے اعتراض نہیں اگلا جو کیا. ارے عمر کا بھائی دیکھیں انہوں نے عمر کی جو کول نقل کرنا ہے نا وہ سن لیں. وہ عبداللہ بھائی بیان کرنے جا رہے ہیں. چلے جی عمر کر کا لے کر کول لے. جو بات ہے سنیں، وہ آگے وہ بیان بات کرنے سنیں، جا رہے ہیں. گزارش سنیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عمر نے یہ نسبت دی، رسول خدا نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا، اور میں بھی اسی لیے نہیں بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس پر اعتراض کسی شیعہ کا نہیں ہے، سب سے پہلے ان کے بیٹے بلکہ صحابی جو عبداللہ ابن عمر تھے اس کا اعتراض ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اے ابا جان، جو کام تم کر کے جا رہے ہو نا، ایسے کوئی بھیڑ بکریوں کو چرانے والا بھی نہیں کر کے جاتا. اور اسی کام کی نسبت حضرت عمر نے رسول خدا کی طرف بھی دی ہے. اور اسی فعل کے اوپر اہل سنت نے پورا اجماع بھی بنا لیا ہے کہ بھائی رسول خدا نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. اشارے کنائے بعد میں ہیں. ابن عمر کا اعتراض اشاروں کنائے پر نہیں ہے، اس کا یہ ہے کہ سرات سے بنا کے گئے یا نہیں بنا کے گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے کر کے جائے نا، ایسا عمل جیسا ابا جان تم کر کے جا رہے ہو، تو گویا وہ بکریوں کے جو چراتا ہے نا، چراوا ہے نا، اس کے اوپر بھی یہی فتویٰ لاگو ہوگا. اب آپ بتائیں ایسے فعل کی نسبت رسالت مآب کی طرف دینا توہین ہے یا نہیں؟ جی سر میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ جو بولتے ہیں کہ بکریوں کی طرح ہوگا، یہ اس ٹائم پہ بہت مطلب ایسا ورڈ تھا کہ جو کسی ایسے مطلب بہت زیادہ گرا ہوا ورڈ بولا جاتا تھا، مطلب کسی شخص کے لیے کہ تو بکری سے بھی گزرا ہے، مطلب ان کے چراغوں سے بھی. بات سمجھ رہا ہوں میں آپ کی.
لیکن دیکھیں سر ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ہے کہ کسی کو نام کے ساتھ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، ہاں کیونکہ آپ وہی بس نسبت دے رہے ہیں نا، بس ماشاء بس اللہ آپ بس وہی بس نسبت بس دے رہے ہیں صحیح، جو آپ وہی نسبت عبداللہ دے رہے ابن ہیں. ابن ہاں جی اب آپ کے نہیں جانے اب نزدیک ان پہ انجانے میں آپ نے نسبت دے دی صحابی نا، کے نزدیک جانے دیکھیں انجانے میں آپ کا جو جانے ہے انجانے میں ایک انہوں نے منٹ ایک نسبت دے منٹ دی. ایک منٹ یہ جو کار آپ والے کو بھائی اگر بیٹھے برا ہیں نا، لگ رہا یہ ہے. اصل میں سر آپ فتوا نہیں لگائیں مجھ پہ اپنی طرف سے، جو بھی آپ مطلب جو آر بولے دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا سر. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں مطلب آپ سے یہ بات سمجھنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ بحث بازی کرنے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بھائی جیسی چلیں بھائی فتوا عبداللہ بھائی لگا دی کہ آپ آپ بھی بات نسبت کریں. دے رہے عبداللہ بھائی بات کر رہے ہیں آپ سے. عبداللہ بھائی کریں آپ یار. جی ہیں. جی بھائی جی بات یہ ہے کہ ایک فعل ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بالکل آسان کر رہے ہیں ہم اس کو. حضرت سر میں عمر نے بالکل کی آپ کی بات سمجھ گیا حضرت سر، یہ گستاخی والے ورڈ ہیں، آپ توجہ بولیے آگے بولیے، گستاخی والے ورڈ ہے. اس کی توجہ حضرت عمر نے بیان کی، میں بھی اسی لیے خلیفہ نہیں بنا. اس کا بیٹا بتائے کیا کہہ رہا ہے. اس کا بیٹا یہ خود عمر سے بھی کہہ رہا ہے اور رسول خدا کی طرف اگر اس کا اشارہ نہیں بھی ہے نا تو رسول خدا نے یہ فعل انجام دیا ہے جو حضرت عمر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی جا رہے ہیں نا، کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. رسول خدا بھی آپ کے نزدیک ایسے گئے ہیں. تو کیا یہ نسبت جس کا تعین خود ابن عمر نے کیا کہ یہ توہین ہے، کیا رسول خدا کی طرف نسبت جاتی ہے نہیں جاتی؟ نہیں لیکن سر یہ طریقے سے توہین نہیں کہلائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے مطلب انڈائریکٹلی بھی اس طرح کی بات آپ کہنا کہ جو کسی سے جڑے، تو بھائی دیکھیں ظاہری بات یہ ہے بھائی کنڈیم. برادر عزیز، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آپ کیلو قائل میں پڑے گی. آپ کا نظریہ ہے بھائی، آپ نے بھی زبان سے بھی بیان کیا کہ نہیں بنا کے گئے. اگر نہیں بنا کے گئے تو ابن عمر کے نزدیک یہ توہین ہے. ابن عمر کے نہیں بنا نزدیک کے یہ کہ میرا توہین یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مطلب یہ عمل اسی کی طرح سے جیسے ابھی آپ لوگ فرما رہے کہ آپ کا بھی یہ مطلب ہے، میرا مطلب قطعی یہ نہیں کہ نبی دیکھیں اسلام کا کوئی ایسا مطلب ہے عمل لوں اس سے. آپ نہیں لیتے، ابن عمر نے لیا ہے نا. یہ اس نے توہین کا پہلو ہے نا. یہ اس زمانے سر آپ کہہ ماشاء رہے ہیں کہ اللہ اس زمانے میں یہ مثال دی جاتی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں برادر عزیز اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج کے زمانے کی بات ہے. آپ کے ابا جان کے پاس اگر 4 5 6 بکریاں ہوں، ویسے ہی چلے جائیں گے ان کو چھوڑ کے. آپ کو کچھ نہیں بول کے جائیں گے کہ ان کو چارہ ڈالنا ہے، ان کے لیے یہ کرنا ہے، ان کو شام کو پانی دینا، نہیں بول کے جائیں گے. آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں بلال مقرر کر کے جائیں گے نا. یہ تو بلال نام ہے نا سر مطلقاً آپ کا. ہے میرے بھائی. نہیں جی جی عبداللہ میں نام بالکل ہے آپ سے عبداللہ. ایگری ہوں، آپ سے ایگری ہوں سر، میں عبداللہ سر آپ سے ہاں بالکل ایگری ہوں بس کہ آپ اگر بالکل آپ صحیح بات ایگری کریں، ہیں، ایگری ہوں آپ سے. اگر آپ جی ایگری، جی ایگری ہوں. ہاں ہم اہل سنت کے جو علماء ہیں نا ان سے مخاطب ہیں. یہ جو سختی ثاقب بھائی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے نا، یہ سختی عوام سے نہیں ہے. عوام ہمارے سر آنکھوں پر عوام سے محبت جی کرتے ہیں، بالکل. وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہماری جو گزارشات بعض اوقات سختی بھی آ جاتی ہے. ثاقب بھائی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو کوئی بھی شخص کرتا ہے، وہ ان نظریات کی بنا پر ہوتا ہے میرے بھائی. نظریات آپ کی شخصیات سے بدلتے ہیں. سنی حضرات، اہل سنت حضرات جو ہیں رسول خدا کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر کے گئے قوم کے لیے اور ایسے ہی چلے گئے ہیں. اور ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو کام کر کے جائے، جو بھی شخص یہ کر کے جائے، گویا وہ بکریوں کے چرائے، یعنی جو ان کا کرتا ہے جو بھی کام، اس سے زیادہ گیا گزرا ہے. تو یہ رسول خدا کی طرف نسبت دینا توہین ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اس پر پورا نظریہ بھی پھر قائم کرنا. ایک تو بات ہے نا کہ ابن عمر نے دے دی تھی ہوگی، آپ نے اس کے برعکس کیا ہوگا. مثال کے طور پر ابن عمر نے کہا ہوگا کہ بھائی ایسا کام کوئی چراوا بھی نہیں کرتا، اور ہم نے اس کے برعکس نظریہ کیا. ایسا بھی نہیں ہے، آپ نے اسی کے عین مطابق کیا ہے. آپ نے یہی نظریہ کیا کہ رسول خدا نہیں بنا کے گئے جی بھائی. چلیں، بس یہ میں سمجھ توہین گیا. ہے یا بس نہیں میں ہے؟ آپ سے آخری سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں سر، پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام نے جیسے آپ اشارتاً کا میرا مطلب یہ تھا کہ من کنتم مولا وھذا علی المولا، وہ بولا انہوں نے، اور یہ کہا کہ میں علم کا شیر ولی اس کا دروازہ ہے، تو اس مطلب یہ طرف ہے اشارے نہیں. مطلب یہی ہوتے دیکھیں ہیں کہ اس طرف ہماری گفتگو ہی نہیں ہے میرے بھائی. اس طرف ہماری گفتگو ہی نہیں ہے، کیونکہ جو مقدمے میں قبلہ ثاقب شاہ صاحب نے یا مولانا شہباز عثمانی گفتگو کی، وہ اس کو ہم نے اپنے نظریے سے بیان کیا. بھائی عذاب کے الفاظ ہیں، نبی کی طرف ایسی نسبت ہے. ہم ابھی وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو خود آپ کے صحابہ کے نزدیک توہین ہے. اس کا تعین بھی انہوں نے کیا ہے، تعین بشمول نے نہیں کیا ہے. ایک عبداللہ بھائی یہ روایت صحیح دیکھ لیں، بات ہے. روایت دیکھ لیں. جی جی، یہ روایت مسلم کی میں لے آیا روایت ہوں دیکھیں. اسکرین پہ. زہیب بھائی نظر آ رہی ہے یہ اسکرین روایت؟ پر روایت دیکھیے. جی جی میں اس کا اسکرین شاٹ لے رہا ہوں، میں اس کو چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے بھائی لوگ. جی 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 یہ کتاب شہباز بھائی اس کا اردو الجہاد اسکین میں ہے؟ روایت. اردو اسکین ہے اس کا؟ اردو نہیں، اردو نہیں ہے. اچھا اچھا. وہ آپ حدیث نمبر بتا دیں گے نا، انٹرنیشنل حدیث نمبر، تو وہ پھر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. چلے خیر میرے یہ خیال دیکھ میں لیں گے بعد میں، 4714 ہے میرے خیال میں. بہرحال دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر بعد کیا ہے میں اس کا پڑھیں. نا، وہ جی پھر دیکھ یہ سکتے ہیں. شہباز بھائی پڑھ کے سنا دیجیے ان کو. دیکھیں روایت جو ہے وہ جب حضرت عمر جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو مکالمہ ہے ابن عمر اور جناب حفصہ کا کہ ابن عمر دخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس آتا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں، عالم تھا ابا کا غیر مستخلف. بڑی زہیب بھائی تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. تو بحث جو ہے وہ شیعہ سنی کی نہیں، بحث جو ہے وہ آپ سید غیر سید کی نہیں ہے. بحث جو ہے وہ ہمیں فرقہ ناجیہ کی طرف جانا ہے. تو دیکھنا ہے کہ بالآخر میں نے تحقیق تو کرنی ہے نا کس طرف جانا ہے. حضرت حفصہ کو فکر لاحق ہو گئی، حضرت حفصہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ حضرت عمر کے بعد آیا کوئی خلیفہ جانشین ہے امت کا یا نہیں ہے. لیکن یہ فکر رسول اللہ کو لاحق کیوں نہیں ہوئی؟ 23 سال کا عرصہ زحمتیں، محنتیں، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، جنگوں میں رسول اللہ زخمی ہوئے، رسول اللہ نے تانے سنے، رسول اللہ نے لوگوں کی باتیں سنی، ان کو فکر لاحق نہیں ہوئی اس اسلام کی. لیکن حضرت حفصہ آتی ہیں درد لے کر، دین کا، اسلام کا درد لے کر آتی ہیں جناب ابن عمر کے پاس. کہتی ہیں کہ علمت ان اباک غیر مستخلف، کہ کیا تو جانتا ہے کہ تیرا جو باپ ہے وہ کوئی اپنا خلیفہ چھوڑ کے نہیں جا رہا.
پہلا نقطہ تو آپ نے یہیں پہ توجہ کر لیں تو آپ کے لیے مسئلہ حل ہے. آگے جائیں یا نہ جائیں, یہیں پہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے کہ ایک نبی جب جا رہا ہے تو اپنی امت کے لیے فکر مند نہیں ہے. حضرت حفصہ زیادہ فکر مند ہے, زیادہ درد دل رکھتی ہیں. اچھا, تو آگے اس اگلے صفحے پہ چلیں جو آگا بار بار کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ زعموا انکا, لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ, ابن عمر آتے ہیں جناب عمر کے پاس, کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنا رہے, اور یہ جو آپ کر رہے ہیں وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبْلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ شاہ جی ضَيَّعَ. اگر کوئی شخص اردو اسکین لگاتا ہوں, اردو یہ پڑھ لیں, میں لگاتا ہوں وہ زندہ اردو باد, مرحبا بناصرنا. یہ آپ اسکرین شیئر کریں, مرحبا بناصرنا. میں لگاتا ہوں ابھی. ایک دل ہے اور دیکھیے ابو اماد بھی یہ بار بار اس کو 7,400 جیت رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, یہی وجہ ہے ان سے محبت کی بھائی. یہ 4,714. شکریہ. پٹھان ہے, دھیان سے. یہ دیکھیے, جی جی یہ دیکھیے گا برادر, آپ موجود ہیں, آواز آ رہی ہے سہیل بھائی؟ جی 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 میں دیکھ رہا ہوں. آپ یہ خود بھی پڑھ لیجیے, آپ اس کو زوم کر. ہاں زوم زوم ہے. کرتا ہوں, میں میسج بھی زوم کرتا ہوں, یہ دیکھ لیں. جی آپ پڑھ لیں, پوری آپ پڑھ لیں, شروع کر لیں یہاں سے. لکھا ہوا ہے سالم نے ابن عمر سے, جی 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 میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے سالم نے ابن عمر سے بیان کیا کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا کیا تم کو علم ہے کہ تمہارے والد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہنے لگے وہ یہی کرنے والے ہیں. حضرت ابن عمر نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس معاملے میں ان سے بات کروں گا. پھر آگے ذرا دکھا دیں کہاں سے. جی میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان سے معاملے میں بات نہیں کی, اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں پہاڑ اٹھایا ہوا ہے. مجھ پر اپنی دیکھیے قسم کا بھائی, بہت زیادہ بوجھ تھا. آخرکار میں واپس پڑھنے دے ایک دفعہ مکمل, اس کے بعد حاشیہ لگائیے گا. پڑھنے دے عبداللہ بھائی ایک دفعہ مکمل پڑھ لیں, پھر حاشیہ. جی جی پڑھ جی لیجیے. جی پڑھیں. آخرکار میں واپس آیا اور ان کے پاس گیا. انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا. میں آپ کو حالات سے باخبر کرنے لگا. پھر میں نے ان سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی, اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے ضرور بیان کروں گا. لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے, اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹوں یا بکریوں کا چراوا ہو اور وہ آپ کے پاس چلا آئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا. سو لوگوں کی نگہبانی تو اس سے زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری رائے ٹھیک معلوم ہوئی. انہوں نے گھڑی بھر سر جھکائے رکھا, پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا, اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا. اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا تھا. دونوں میں سے کسی کی بھی مثال پر عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا آگے نیچے تو کر حاشیہ ہے, دیجیے نا. یہ نیچے حاشیہ ہے بس. اچھا لفظ آخری یہ لفظ ختم ہے, حاشیہ. ٹھیک ہے. ختم ہے حدیث ختم. ختم ہوگی دی. یہ بات ختم. اب دیکھیے جی عبداللہ بھائی آپ بات صاحب کریں. جو ہیں, اب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے پوری روایت پڑھی, ہم تبصرہ نہیں کرتے, آپ کیا اس روایت سے سمجھے؟ سر آیت کا دیکھیں, اس کا پورا کانٹیکسٹ تو وہی نبی علیہ السلام سے جڑ رہا ہے, جو سیدھی بات ہے جو میری سمجھ میں آ رہی ہے. بس بھائی یہی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہم نے اتنا مقدمہ قائم کیا ہے نا, تو یہی ہے. اس میں تو ہم تیل و کال میں پڑھتے ہی نہیں. یہ نتیجہ بھی آپ کے صحابی کا ہے, اور آپ پوری روایت آپ نے پڑھی. حضرت عمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کو کوئی جواب دیتے. انہوں نے کہا بیٹا, سر جی جی جھکایا, سمجھ خاموش گیا ہو گئے, صحیح. سر جھکایا, خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. اپنے بیٹے کو کہتے نہیں, یہ غلط بات تم کر رہے ہو. رسول خدا نے اشاروں سے کہا ہے, ہم اشاروں سے بنائیں گے. قرآن مجید میں آیت ہے وَأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ہم شورا کر لیں گے. رسول خدا نے ان کو مسئلہ دیا تھا, ہم نے ان کو خلیفہ سمجھ لیا ہے. یا وہ بوڑھی جو خاتون تھی, رسول خدا نے ان کی طرف کہا تھا ابو بکر کی طرف جائیے گا. کوئی بھی بات نہیں کہی, ایک بھی توجیہ نہیں کی, اور یہ ان کا آخری وقت ہے. یعنی جب یہ جا رہے ہیں, یہ وہ وقت ہے. ایسا نہیں کوئی شخص کہہ دے 2 ماہ بعد عمر پر یہ الہام ہو گیا تھا کہ وہ اس طریقے سے معاملہ ہوا. اب معاملہ بھائی آپ کے سامنے ہے, ہم مزید اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. روایت آپ نے پڑھ لی, اور ناظرین تمام آپ نے پڑھ لی. یہ سوال ایک سادہ سا سوال ہے, جی جو بہترین. کام ایک سادہ سا سوال ہے بالکل. یعنی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اسحاق صاحب کے چاہنے والے جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہ ہمیں اس چیز کا جواب دیں کہ جو کام ایک بکریوں کو چرانے والا بھی نہیں کرتا, ایسا کام اس امت کے ساتھ رسول خدا کر کے گئے ہیں, اور آپ نے اس کو عقیدے کی بنیاد بنا لیا ہے. اور جو اس تہمت سے رسول خدا کو بری جانتے ہیں, آپ ان پر تہمتیں لگانے لگ گئے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. جی زہیب بھائی, دوسرا جو ہے نا, یہ تو آپ نے ذہن میں سوال رکھا. اب آپ سے آخری جو ہے وہ ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں, تاکہ آپ نے جو ہمارا ٹائٹل دیکھا ہے نا کہ اہل سنت کتب میں انبیاء کی توہین, تو اس سے مراد کیا ہے, ایک یہ توہین اسکرین جو آپ کو تھی, دکھاتا ہوں. توہین کے یہ ہم نے ہاں وہی عرض کر رہا ہوں, مطلب اس سے بھی سری تھا, اس سے بھی سری واضح بیان کر دیتے ہیں. ہاں اس سے بھی سری اور واضح بیان کر دیتے ہیں زہیب صاحب, تاکہ آپ بعد میں اس کے اوپر تحقیق کریں. یہ میں آپ کے لیے اسکرین پر شو کر رہا ہوں, اس کو آپ نے دقت سے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد ہم آپ سے خداحافظی کریں گے کہ یہ نبی کی توہین ہے یا یہ نبی کی تمجید بیان کی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ صحیح بخاری ہے,
ٹھیک ہے جی. صحیح بخاری میں آپ گئے, صحیح بخاری کا یہ نمبر آپ کو اردو میں انٹرنیشنل نمبر مل جائے گا, دارالسلام کی جو چاپ ہے. یہاں پر آپ نے جی جی ٹھیک 3357 نمبر روایت ہے, اردو میں آپ نے سرچ کر لینی, زیادہ لمبی ابو روایت نواز نہیں ہے, بھائی اگر اس کا تفصیلی تذکیہ بھی نکال لیجیے بھلا. ہے میرے پاس, لیکن میں ابھی اسی سے دکھا رہا ہوں. ان ابی ہریرہ, زہیب بھائی ابو ہریرہ صاحب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ, کہ حضرت ابراہیم جھوٹ نہیں بولتے مگر 3 جگہوں پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے, بخاری میں یہ روایت ہے, ایک جگہ پہ نہیں. اس کے بعد بخاری میں یہی روایت 3358 پہ ہے, یہی روایت یہ 5084 متفقن علیہ ہے. ہے. شعیب بھائی ٹھیک ہے, پھر متفقن علیہ. صحیح مسلم میں آپ کلیئر کرتا ہوں جلدی میں. صحیح مسلم میں پھر 327 یا 194 نمبر پہ بھی جائیں گے, صحیح مسلم میں 154 اور 2371 پہ. اب یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم جھوٹ بولتے تھے, اللہ یعوذ باللہ, اللہ یعوذ باللہ. اب میں آپ سے یہاں پر صرف قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ, کہ نیچے طاہر القادری صاحب ترجمہ بھی کرتے ہیں, اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجئے, بے شک وہ بڑے صاحب صدق سچے نبی تھے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, صحیح بخاری کیا کہہ رہی ہے. یہ ہمارا, اس کے اوپر ہم حاشیہ نہیں لگاتے, فقط آپ کو ہم نے یہ دکھانا تھا. یہ ایک نمونہ ہے, ابھی اس میں بہت تفصیلات تھیں, فقط ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. سلامت رہیں. سر. ایک آپ سے کوشچن ہے سر شہباز صاحب سے, اگر میں ایک کر لوں بس آخری پھر میں اجازت چاہتا ہوں, آپ لوگ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ یہ جو آپ نے ہندوستان 3 سے ہیں جگہ ماشاء فرمایا کہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے, سر میں پاکستان سے ہوں, پاکستان سے, فیصل آباد سے. صحیح جی صحیح. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پر جھوٹ بولا, اس سے کہیں مراد تکیہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ سچویشن دیکھنی ہوتی ہے کہ انہوں نے تکیے کے طور پہ اپنی کچھ باتیں چھپائی ہوں, جیسے بات کو بدل دیا ہو, جان میں مال کے خطرے میں, تو تکیہ کیا جا سکتا ہے. وہ سچویشن دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے, یہ حدیث کا کانٹیکسٹ اس وے میں نکل رہا ہو. جواب لے لیں جعفر بھائی, جان کی امان پاؤں تو وہی مقام ہے. روایت جزاک اللہ خیر. آپ روایت دکھائیں, اور میں صرف ان کو ایک بات کہوں گا کہ اگر اس سے مراد تکیہ ہے تو پھر آپ نے اہل سنت برادران سے, اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ وہ تکیہ سے اتنے زیادہ متنفر کیوں ہیں. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اگر اس سے مراد تکیہ ہے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا, تو وہ پھر اس سے خائف کیوں رہتے ہیں ہمیشہ, وہ کیوں اپنی کتابوں میں تردید کرتے رہتے ہیں تکیہ کی. جزاک اللہ خیر. یہ آگے آپ کو سوال بھی جواب دے کے. زہیب بھائی یہ روایت آ گئی, تکیہ کا جواب لیتے جائیں. اور دوسرا یہ تقیہ جو ہے ایک مستحب عمل ہے نا, ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بھی جو نظریات پائے جاتے ہیں. شہباز بھائی نے گفتگو کے آغاز میں ایک اور روایت دکھائی تھی بروز حشر والی. تو یہ دکھا ابراہیم رہا ہوں علیہ ابھی, السلام اپنے یہ اسکرین پہ ہے. جی جی یہ اب اسکرین پہ دیکھیے گا لے یہ آیا ہوں یہ تقیہ روایت. کیسے ثابت ہوتا ہے. ہاں, اب دیکھیے کہ یہ روایت بڑی تفصیل سے ہے, یہ بخاری مسلم میں دونوں جگہ پہ ہے. بروز محشر ہے, لوگوں کو اپنے لینے دینے پڑے ہوئے ہیں. اب لوگ جو ہیں کبھی کس نبی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کس نبی کے پاس. حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے, اذهبوا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ. وہ لوگ ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, خلیل اللہ کے دوست ہیں, خلیل اللہ ہیں, اشفع لنا, ہماری شفاعت کر دیں خدا کی بارگاہ میں. تو حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی لوگوں, اللہ آج بہت غصے میں ہے, اور اس طرح کا غصہ میں نے کبھی اللہ پہ نہیں دیکھا کہ اللہ اتنا غصے میں ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں وذکر کذباتہ, اور اس کے بعد اپنے 3 جھوٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو جھوٹ بولتا تھا, میں کیسے شفاعت کروں. تو وہ اپنے 3 جھوٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر وہ تقیہ تھا اور وہ عین شریعت کے مطابق عمل تھا, تو وہاں پر حضرت ابراہیم مورد مذمت قرار نہ پاتے اور کہتے بھائی میں نے تو جھوٹ بولے ہوئے ہیں, میں تو تمہاری شفاعت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کا ہو گیا آپ کا تقیہ والے کا جواب, نہایت مختصر. جی آپ نے رائٹ جواب دیا. جی میں سمجھ گیا, رائٹ جواب دیا. ٹھیک ہے جی, اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. سلامت رہیں. وعلیکم السلام.